نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم حبب الینا الایمان والقرآن۔ اے اللہ، محبوب بنا دیجئے ہمارے لیے ایمان کو اور قرآن کو، آمین۔ آیت نمبر 77۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر دی تھی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَىٰ، پس ان کے لیے سمندر کے اندر ایک خشک راستہ بنا لو، اس کیفیت میں کہ نہ پکڑے جانے کا خوف ہو اور نہ ڈوبنے کا کوئی اندیشہ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک طویل مدت تک فرعون اور فرعونیوں کو دعوت اسلام دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر پر مصر رہے، یعنی انہوں نے اپنے کفر کی روش کو نہیں چھوڑا اور اس پر قائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر سرزمین مصر سے نکل جائیں۔ ان کے مصر سے نکلنے کے لیے ایک رات کا مخصوص وقت طے کر دیا گیا تھا کہ اس رات جب فرعون کے لوگ سو رہے ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام اسرائیلیوں کو لے کر چپکے سے صحرائے سینا کی طرف نکل کھڑے ہوں۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ البقرہ، سورہ الاعراف اور سورہ یونس میں بھی گزر چکی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ بحر قلزم کی طرف جانے لگے تو فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور اللہ کے فیصلے کے مطابق سمندر کے کنارے پر مٹ بھیڑ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی پانی پر ماری، پانی دو طرف ہو گیا اور خشک راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بے خوف و خطر چل پڑے اور پیچھے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ آیت نمبر 78۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا اپنے لشکر کے ساتھ تو ڈھانپ لیا انہیں سمندر میں سے جس چیز نے بھی ڈھانپ لیا۔ اس کی تفصیل قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی موجود ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر پر عصا مارا، اس سے سمندر پھٹ گیا، دونوں طرف کا پانی بڑی بڑی چٹانوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا، جیسے سورہ شعراء آیت نمبر 63 میں ہے کالطود العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، لیکن جب فرعون اپنے لشکروں سمیت اس میں داخل ہوا تو دونوں طرف کا پانی مل گیا اور اس طرح وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ یعنی جب فرعون پیچھا کرتے ہوئے پانی کے بیچ میں پہنچا تو پانی نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا اور سبھی اس میں غرق ہو گئے۔ آیت نمبر 79۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ دی۔ فرعون نے اپنے کفر اور غرور کی وجہ سے اپنی قوم کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی نہیں کی، اور قوم نے بھی بے سوچے سمجھے اس کی پیروی کی۔ آیت نمبر 80۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم لوگوں کو نجات دی تمہارے دشمن سے، پھر ہم نے تم لوگوں کو بلایا کوہ طور کی داہنی جانب۔ یہ داہنی جانب وہی مقام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی۔
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور صحرا میں تمہاری غذا کے لیے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ یہاں بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھیں اور ان پر جو احسانات کیے تھے انہی کا ذکر ہو رہا ہے، اور انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کا شکر بجا لائیں تاکہ وہ نعمتیں باقی رہیں، اور ناشکری نہ کریں تاکہ اللہ کے عذاب اور غضب سے بچے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دشمن فرعون سے نجات دی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے دشمنوں کو ان کے دیکھتے ہوئے دریا میں ڈبو دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ بچا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یعنی ہم نے تمہارے دیکھتے ہوئے فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مدینہ کے یہودیوں کو عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا سبب دریافت فرمایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر کامیاب کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو ہمیں بنسبت تمہارے ان سے زیادہ قرب ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ پھر اگلا احسان یہ کہ ان کی دینی رہنمائی کے لیے انہیں حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور کے پاس جائیں، تاکہ اللہ جب ان سے ہم کلام ہو تو اس منظر کو دیکھ کر ان کا ایمان اور بھی پختہ ہو جائے، اور تورات لے کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واپس آ کر اس پر عمل کریں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے بنی اسرائیل نے گائے کی عبادت کرنا شروع کر دی، جس کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو تعداد میں بہت زیادہ تھے، کئی روایات میں ہے کہ وہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب تھے۔ اب وہ نکل کر جب صحرا میں آئے میدان تیہ میں، تو یہاں نہ کھانے کو کچھ تھا اور نہ ہی کوئی سایہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی ان پر ایک بادل کا سایہ ہمیشہ قائم رہتا تھا، جو ان کو دودھ کی تمازت سے اور دھوپ کی گرمی سے بچاتا تھا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے من اور سلوہ نازل فرمایا۔ من ایک میٹھی چیز ہے اور سلوہ ایک پرندہ ہے جو اللہ کے حکم سے ان کے سامنے آ جاتے اور وہ اپنی ضرورت کے حساب سے لے لیتے تھے۔ اس کی پوری تفسیر سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 81، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیہ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اس میں زیادتی نہ کرنا۔ فَیَحِلَّ عَلَیکُمْ غَضَبِی وَمَن یَحْلِلْ عَلَیہ غَضَبِی فَقَدْ هَوَیٰ، تو ایسی صورت میں تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہو گیا۔ جیسا ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اللہ نے ان پر یہ بھی احسان کیا تھا کہ میدان تیہ میں انہیں کھانے کے لیے من و سلوہ عطا کیا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں کہ ہماری دی ہوئی حلال روزی کھاؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو، ورنہ ہمارے غیظ و غضب کے مستحق ہو جاؤ گے، اور جس پر ہمارا غضب نازل ہو جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یعنی ہماری دی ہوئی یہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے نہ گزر جاؤ، حرام چیز یا حرام ذریعے سے اسے طلب نہ کرو، ورنہ میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب اترے گا یقین جانو وہ بدبخت ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک اونچی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں سے کافر کو جہنم میں گرایا جاتا ہے، تو زنجیروں کی جگہ تک 40 سال میں پہنچتا ہے۔ یہی مطلب اس آیت کا ہے کہ وہ گڑھے میں گر پڑا، یعنی وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ آیت نمبر 82، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور میں تو یقیناً بہت ہی معاف کرنے والا ہوں
ہر اس شخص کے لیے جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک اعمال کیے اور پھر سیدھی راہ پر چلتا رہا۔ یعنی جو شخص کفر اور شرک، برائی اور نفاق سے توبہ کرتا ہے، ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کرتا ہے اور اس پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ کے نافرمان بندوں پر اللہ کے غیظ و غضب کی بات ہوئی، اور اب اس آیت میں اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہاں، جو بھی اپنے گناہوں سے میرے سامنے توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ دیکھو، بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے بھی گائے کی پوجا کی تھی تو ان کی توبہ کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بھی بخش دیا تھا۔ غرض جس کفر اور شرک، گناہ اور برائی پر کوئی ہو اور پھر وہ اسے اللہ کے خوف سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں، دل میں ایمان ہو، عمل صالح بھی کرتا ہو اور راہ راست پر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 83۔ وَمَا عَجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ، یہ تمہیں کس چیز نے جلدی پر آمادہ کیا اپنی قوم کو چھوڑ کر؟ فرعون کی ہلاکت کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر جبل طور کے پاس جائیں، یعنی کوہ طور کے پاس جائیں اور وہاں 40 دن اور رات کا روزہ رکھیں تاکہ اللہ انہیں تورات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے شوق میں جلدی سے کام لیا اور اکیلے ہی کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر اطمینان سے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روانگی کے بعد سامری نے بنی اسرائیل کو فتنے میں ڈال دیا۔ اس نے فرعونیوں کے چھوڑے ہوئے زیورات سے ایک بچڑا بنایا اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی کھر کے نیچے کی ایک مٹی ڈال دی، اور جس کی وجہ سے اس میں سے ایک آواز نکلنے لگی، اور بنی اسرائیل اس سے متاثر ہو کر اس کی عبادت کرنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں گئے۔ جب 40 دن کی مدت پوری ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی بنی اسرائیل کی گمراہی کی خبر دی۔ آیت نمبر 84۔ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ بس وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی قوم کا قافلہ تو معمول کی رفتار سے آ رہا ہوگا، اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور مکالمے کے شوق میں تیز رفتاری سے سفر طے کرتے ہوئے وقت مقرر سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کی وجہ بھی یہی بتائی، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اور اے میرے پروردگار، میں نے تو آپ کی طرف آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کے حضور آپ فرد جذبات کا اظہار کر رہے تھے اور آپ کا خیال تھا کہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ آیت نمبر 85۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور انہیں گمراہ کر دیا ہے سامری نے۔ اس آیت کریمہ میں سامری کے واقعے کی طرف اشارہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی جلد بازی پر عتاب ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر تنہا آنے میں کیوں جلدی کی، جب کہ آپ کو یہ حکم تھا کہ انہیں ساتھ لے کر آتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے شدت شوق میں جلدی کی تاکہ آپ کے حکم کی بجاوری کر کے مجھ سے ذرا بھی تاخیر نہ ہو اور آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تب اللہ نے انہیں بتایا کہ ہم نے آپ کی روانگی کے بعد آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
ان کی قوم کے ساتھ ساتھ رہنے کا جو حکم ہے اس سے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ساتھ رہتے تو ان کا تزکیہ نفس کرتے اور وہ لوگ آپ علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت سے مسلسل فائدہ حاصل کرتے رہتے تو یقیناً ان کی عقل اور فہم مزید پختہ ہوتی اور اس طرح سے اس فتنے کی نوبت نہ آتی۔ لیکن جب آپ علیہ السلام انہیں چھوڑ کر آ گئے تو اس کے نتیجے میں ایک فتنہ گر شخص کو اپنا شیطانی کھیل کھیلنے اور لوگوں میں فتنہ پھیلانے کا موقع مل گیا۔ یہ شخص سامری بنی اسرائیل میں سے ہی تھا مگر منافق تھا۔ آیت نمبر 86۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، تو لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بہت غصے اور سخت رنجیدہ حالت میں۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تم لوگوں کو اپنی کتاب کی صورت میں مکمل ہدایت عطا فرمائے گا۔ میں تو اللہ کے اس وعدے کے مطابق کوہ طور پر گیا تھا کہ تمہارے لیے اس کی کتاب اور ہدایت لے کر آؤں۔ افطال علیکم العہد، تو کیا یہ مدت تم پر بہت طویل ہو گئی تھی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، یا تم لوگوں نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ گویا تمہاری یہ حرکت اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا تو یہ جان کر وہ بہت ہی ناراض ہوئے اور بنی اسرائیل کے حال پر افسوس کرنے لگے اور واپس آ کر ان سے سوال جواب کیے اور انہیں اللہ کا وہ وعدہ یاد دلایا کہ اس نے تو مجھے کوہ طور کے پاس اس لیے بلایا تھا کہ تمہیں تورات دے، لیکن تم لوگ تو احسان فراموش نکلے اور چند دن بھی میرا انتظار نہ کر سکے اور مجھ سے عقیدہ توحید پر ثابت قدمی کا جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دے دی۔ آیت نمبر 87۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی۔ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، بلکہ ہم پر بوجھ تھا اس قوم کے زیورات کا تو ہم نے وہ پھینک دیے اور اسی طرح سامری نے بھی کچھ پھینکا۔ آیت نمبر 88۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا برآمد کر دیا، ایک دھڑ جس سے گائے کی آواز آتی تھی۔ اس سلسلے میں جو مختلف روایات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مصر میں اگرچہ اسرائیلی قوم کی حیثیت غلامانہ تھی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تعلق کی وجہ سے ان کی دیانت داری یقینی تھی۔ چنانچہ فرعونی قوم کے لوگ اپنے زیورات اور دوسری قیمتی چیزیں اکثر ان کے پاس امانت رکھوایا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ مصر سے نکلے تو فرعون کی قوم کے بہت سے زیورات بھی اپنے ساتھ لے آئے جو ان میں سے اکثر لوگوں کے پاس بطور امانت پڑے تھے۔ البتہ ان کے ذہن پر ایک بوجھ تھا کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سامری نے بھی انہیں قائل کر لیا کہ اس بوجھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان کو یہ زیور پھینک دینے چاہیے۔ چنانچہ جب سارے لوگوں نے اپنے زیورات پھینک دیے تو سامری بھی کوئی چیز مٹھی میں دبا کر لایا
اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں بھی پھینک دوں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ بھی کوئی زیور ہوگا، اس نے فرمایا کہ ڈال دو۔ اس پر سامری نے کہا آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ جب میں ڈالوں تو جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کی منافقت معلوم نہ تھی، اس نے دعا فرمائی۔ حقیقت میں وہ مٹھی میں زیور کی بجائے مٹی لے کر آیا تھا اور اس نے وہ مٹی ان زیورات پر ڈال کر انہیں پگھلایا اور ان سے ایک بچڑے کی سی صورت بنا لی جس میں سے گائے کی آواز نکلتی تھی۔ اب آگے فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَا، تو انہوں نے کہا، تو سامری کے پیروکاروں نے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گئے ہیں۔ بنی اسرائیل نے اپنی صفائی میں کہا کہ ہم نے اپنی مرضی سے آپ کے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہماری عورتوں کے پاس فرعونیوں کے جو زیورات تھے، جب آپ کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو سامری نے ہم سے کہا کہ یہ تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ تمہارے پاس فرعونیوں کی عورتوں کے جو زیورات ہیں وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اس لیے تم لوگ اس سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ چنانچہ ہم نے تمام زیورات کو ایک گڈھے میں پھینک دیا۔ پھر سامری نے ان زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا جس سے ایک آواز نکلنے لگی، تو سامری اور اس کے ساتھیوں نے لوگوں سے کہا کہ یہی ہمارا اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو غلطی کی ہے کہ اپنے رب کی تلاش میں کوہ طور کی طرف چلے گئے۔ آیت نمبر 89 افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ بچڑا ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ہی انہیں نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی بچڑے کی عبادت کرنے والوں کی عقل پر ماتم کیا ہے کہ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ وہ بچڑا نہ ان کی کسی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی نفع یا نقصان اس کے اختیار میں ہے، پھر اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ان کی عقلوں پر پردے پڑ گئے ہیں۔ یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ الحمدللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔